حیثیت پہلے میں عرض کر دیتا ہوں، یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ نکاح ہے، اس سے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، یہ طلاق ہے، اس سے دوبارہ حرام ہو جاتے ہیں، کیسے پتہ چلا؟ یقینی سی بات ہے کہ شریعت نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک اجنبی مرد و عورت کا ایک دوسرے کے لیے حلال ہونا یہ معلومات شرع پر اور اجازت شرع پر موقوف تھا، اور اسی طرح ان دونوں کا جدا ہونا، ایک دوسرے پر حرام ہونا، یہ بھی شریعت کی وجہ سے ہی ہمیں معلوم ہوا۔ تو اب خلا کے مسئلے میں بھی ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس پر پہلے فتویٰ لیں، علماء سے معلوم کریں، مفتیان کرام سے، کہ کیا شریعت ون سائیڈڈ خلا جو جج نافذ کرتا ہے اسے مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ یہ اچھی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور ہم کورٹ سے خلا لے لیتے ہیں، وہ ہر صورت میں نافذ نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہاں صورتحال یہ پھر اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب پیسے کے بدلے میں طلاق دی جائے اس کو خلا کہتے ہیں، چاہے لفظ طلاق سے دے، اور بغیر پیسوں کے دے گا تو اس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ، اور ان دونوں میں شوہر ہی طلاق دے گا، شوہر ہی خلا دے گا، کوئی تھرڈ پارٹی بیچ میں نہیں آ سکتی۔ پہلا تو اصول یاد رکھیے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ شوہر واقعی ظالم ہے، زانی ہے، جواری ہے، بیوی کو نان نفقہ نہیں دیتا، حقوق زوجت ادا نہیں کرتا، یہ حقیقت پر مشتمل ہو، تو پہلے شوہر سے کہا جائے گا بھئی آپ طلاق دیں، کسی کی بچی کو کیوں ظلم میں رکھا ہوا ہے، یا خلا دیں، چلے مہر معاف کروا لیں، تھوڑا پیسہ لے لیں، چھوڑ دیں بچی کو۔ وہ نہ مانے تو پھر آپ کورٹ سے رجوع کریں، جج کو بتائیں، پھر بچی کو مسلسل ظلم سے بچانے کے لیے اگر شوہر راضی نہیں بھی ہو رہا تو جج شوہر کے قائم مقام ہو کر اس نکاح کو ختم کروا سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں فسخ نکاح۔ یہ خلا ہوتا ہی نہیں حقیقتاً، خلا تو میں نے آپ کو بتایا پیسے کے بدلے میں ہے، کورٹ سے جو ہوتا ہے وہ فسخ نکاح ہوتا ہے، جس کو عرف عام میں خلا کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ نافذ ہو جائے گا کیونکہ بچی کو مسلسل ظلم سے بچانا ہے۔ لیکن اگر ظلم ہی نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں اصول اپنی جگہ رہے گا کہ شوہر طلاق اور خلا دے گا تو یہ بچی اس کے نکاح سے نکل سکتی ہے، ورنہ شریعت نے کوئی صورت بتائی نہیں۔ جب بتائی نہیں تو آپ کیسے اپنے ذہن سے کوئی صورت متعین کر کے اس پہ عمل کر کے اور یہ سمجھے کہ میں نکاح سے باہر ہو گئی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ججز کا اس لیے قصور نہیں ہے کہ ان کے سامنے تو جو سچویشن رکھی جاتی ہے وہ اس کے پابند ہے، وہ پڑھتے ہیں، کیس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے زیادہ تر قصور جو ہوتا ہے ہمارے وکیل بھائیوں کا ہوتا ہے، کوئی سن رہے ہوں تو ناراض نہ ہوں، کہ یہ الٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں کہ تم جھوٹا الزام لگاؤ، یہ کہو تو اپنی جان چھڑا سکو گی، ورنہ نہیں۔ اور اسی طرح یہ دھوکہ دہی کہ وائٹ پیپر پہ اس سے سائن لے لیا اور اوپر میٹر بعد میں لکھ دیا اور بیچارہ وہ پھنس گیا۔ تو اس طرح جھوٹا سائن کروانے سے بھی خلا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ راضی نہیں ہے اس کے اوپر، اسے معلوم نہیں کیا لکھا تھا اور آپ نے اس پہ سائن کروا لیا، تو بالکل یہ خلا نافذ نہیں ہوگا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ عورت ابھی تک آپ کے نکاح میں ہے، اگر اس نے دوسرا نکاح کیا باقاعدہ ایجاب و قبول، وہ ہوگا ہی نہیں، ایجاب و قبول بیکار ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ چیزوں کے دو وجود ہوتے ہیں، یہ بھی سمجھ لیں، ایک حسی وجود ہوتا ہے، ایک شرعی وجود ہوتا ہے۔ حسی وجود کا مطلب کہ فزیکلی آپ دیکھ رہے ہیں، اور شرعی وجود کا مطلب کہ شریعت بھی اس چیز کے وجود کو تسلیم کرے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک لڑکی سے کسی مرد کا نکاح ہوا، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایجاب و قبول ہو رہا ہے، گواہ موجود ہیں، یہ حسی وجود ہو گیا، اور شریعت اس نکاح کو مانتی بھی ہے کہ گواہ ہیں، ٹھیک ہے، لڑکا لڑکے راضی ہیں، ماں باپ وغیرہ سب ہیں، رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا، تو اس کا شرعی وجود بھی ہو گیا۔ لیکن بعض اوقات حسی وجود ہوتا ہے، شرعی وجود نہیں ہوتا۔ جیسے معذاللہ ثم معذاللہ اگر کوئی اپنی سگی بہن کے ساتھ نکاح کرے اور دونوں ایجاب و قبول کر بھی لیں، فرض کر لیں، تو حسی طور پہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نکاح ہو رہا ہے، لیکن کیا شریعت اس کے وجود کو مانے گی؟ نو، شریعت کہے گی نکاح باطل ہے، ہوا ہی نہیں، چاہے لاکھ ایجاب و قبول کر لیں۔ اسی طریقے سے یہ ہے، یاد رکھیں کہ جب کورٹ سے اس نے جھوٹ بول کر خلا لے لیا ہے یا فسخ نکاح کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے، تو یہ حسی وجود تو بظاہر نظر آ رہا ہے لیکن اس کا شرعی وجود نہیں ہے، لہٰذا یہ وہ عورت آپ کی منکوحہ ہیں، دوسرے شخص سے اس کا نکاح ہوا ہی نہیں، کیونکہ منکوحہ کا نکاح نہیں ہو سکتا کسی سے۔ اب ان کا جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے وہ سب گناہ کبیرہ ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں اجنبی مرد کے ساتھ رہنے کا کیا وبال ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ، اور یہ کس لیے ہے؟ شریعت کو پیش نظر نہ رکھنے کی بنا پر۔ جتنے ایسے لوگ ہمیں سن رہے ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کو خلا دلوایا ہے، ایسی خواتین اگر ہمیں سن رہی ہیں کہ انہوں نے از خود کورٹ سے جا کر ون سائیڈڈ فسخ نکاح کروا لیا ہے، خدارہ ایک دفعہ اس پہ فتویٰ لے لیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ساری زندگی گناہ کرتے رہیں، یا ماں باپ اپنی بچیوں کو گناہ کرواتے رہیں اور پھر میدان محشر میں پتہ چلے کہ آپ نے اپنے بچوں کو پوری زندگی گناہ میں اور حرام میں مبتلا کروایا تھا، وہاں آپ کا کم علمی کا عذر نہیں چلے گا۔ یاد رکھیں ہماری شریعت میں کم علم عذر نہیں ہے، تو لہٰذا فوراً سے پیشتر اس پہ فتویٰ لیں اور پھر دیکھیں کہ آپ نے صحیح کیا تھا یا نہیں کیا تھا، ورنہ وبال آخرت کا بہت زیادہ ہے۔ تو ایک تو یہ خلا کا میں نے آپ کو بتایا۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ خرچہ مجھ سے بچی کا پورا لیتی ہے لیکن مجھے بچی سے ملنے نہیں دیتی،
تو دیکھیں نفقہ تو باپ پر اس وقت تک بچی کا واجب رہے گا جب تک کہ بچی بالغہ نہ ہو جائے، اور پھر اگر اس کے کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے تو جب تک شادی نہ کریں باپ کو دینا ہوگا، یہ تو باپ پہ نفقہ ہوتا ہے۔ لیکن بچی سے نہ ملنے دینا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیں یہ قطع رحمی ہے، اور قطع رحمی حرام اور گناہ کبیرہ ہے، یعنی آپ نے رشتہ توڑ دیا۔ تو یہ اچھی طرح ہمارے وہ بھائی بہن بھی یاد رکھیں، جیسے بعض اوقات سپریشن ہو جاتی ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، تو بیوی بچوں کو لے کے چلی جاتی ہے، شوہر سے نہیں ملنے دیتی، اور بعض اوقات شوہر بچوں کو لے جاتا ہے اور ماں سے نہیں ملنے دیتا۔ یہ سخت گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کی جنت کی راہ میں رکاوٹ ہے، بس سمجھ لیں وہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، یعنی ڈائریکٹ نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر معاف نہ فرمائے، راضی نہ ہو، تو پہلے جہنم کے پتہ نہیں کتنے ہزار سال بھگتنے پڑیں گے، اس کے بعد پھر شاید جنت میں جانے کا موقع مل جائے۔ اس لیے بہن گناہ کر رہی ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جب یاد رکھیں ماں شادی کر لے، اگر وہ جو بچہ ہے اس کے محرم سے شادی کی ہے، جیسے دیور سے شادی کر لی، جیٹ سے کر لی، تو وہ بچوں کے لیے چچا یا تایا بنے گا اور ان کا آپس میں رشتہ حرام ہے، تو وہ بچی کی پرورش کی حقدار رہتی ہے۔ لیکن اگر ماں اجنبی شخص سے نکاح کر لے تو یاد رکھیں کہ حق پرورش اس کا سلب ہو جاتا ہے۔ اب یہ ذمہ داری آئے گی دادی کے پاس آئے گی یا نانی کے پاس آئے گی، یا پھر اگر وہ نہیں کرتے تو باپ کے پاس آئے گی۔ تو لہٰذا یہ بھی خلاف شرع وہ کام کر رہی ہیں۔ تو ہمارے سننے والے یہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ جب شریعت کا علم نہیں ہوتا تو انسان پے در پہ کس قدر زیادہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ میرے پروگرام کو اس کمنگ مارچ جو آئے گا انشاءاللہ 2020 میں پورے 16 سال ہو جائیں گے، 4 مارچ کو 16 سال ہوں گے، اور 16 سال سے میں مسلسل ہی عرض کر رہا ہوں کہ علم سیکھیے۔ علم نہیں سیکھیں گے آپ قدم قدم پر گناہ کبیرہ کریں گے۔ خدا را اپنے آپ کو سمجھدار نہ سمجھیں، دین عقل سے حاصل ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کی حاجت ہی نہیں تھی۔ انبیاء علیہ السلام تعارف پیش کرتے ہیں ایک ایک چیز کی، ہماری شریعت تو اتنی کامل ہے، ہر چیز کے بارے میں علم دیا گیا، سیکھنے کی ضرورت ہے، نہیں سیکھیں گے اسی طریقے سے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی رحم فرمائے۔ ہم اس کے سخت مخالف ہیں کہ قبور کو سجدہ کیا جائے۔ ویسے تو عام مسلمان نہیں کرے گا، جاہل قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہی کرتے ہیں، اور ان کے قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن کرتے ہیں کبھی کبھار کہیں نہ کہیں، تو یہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ ہمارے نزدیک قبر کو سجدہ کرنے کی 2 حیثیتیں ہیں، شرعی حیثیتیں، یا تو وہ کفر ہے اور یا پھر حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ کفر اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی صاحب قبر کو لائق عبادت سمجھ کر اور پھر اس کو سجدہ عبادت کرے گا تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو سکتا ہے، اگر غیر اللہ کو کریں گے تو شرک کا ارتکاب ہوگا، تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو لائق تعظیم سمجھ کر کرتا ہے، لائق عبادت نہیں، بس یہ کہ بھئی یہ تعظیم کے لائق ہے، اب سجدہ کیا، یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے، اور سجدہ تعظیمی غیر اللہ کو کرنا یہ اب ہماری شریعت میں حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس سجدے کی 2 حیثیتیں بن سکتی ہیں کہ یا یہ کفر ہے یا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور یہ دونوں موقوف ہیں نیت پر۔ اگر ایک آدمی آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے، کس نیت سے جھکا ہوا ہے آپ کو مجھے نہیں پتا، اب اگر ہم اس سے پوچھیں بھی تمہاری کیا نیت ہے، اور وہ اپنی نیت کو ظاہر کرے کہ میں سجدہ عبادت کر رہا ہوں، تو ہم یہ حکم لگائیں گے، اور اگر وہ کہے میں سجدہ تعظیمی کر رہا ہوں تو پھر یہ حکم لگائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ موقوف ہے سامنے والی کی نیت پر۔ اب یہ مطلب ایک ظلم عظیم ہے کہ کسی کی نیت معلوم کیے بغیر اپنی طرف سے ایک صورت کو متعین کر کے اور کسی کو کافر و مشرک قرار دینا، شریعت اس کو شدید ناپسند کرتی ہے۔ یہ غلط ہے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کر بھی رہا ہے اسے پیار محبت سے منع کیا جائے، اور اگر آپ کوئی حکم جاری کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ کفر ہے یا حرام ہے یا گناہ کبیرہ ہے، تو پھر اس کی نیت معلوم کریں گے، کیونکہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، یا اس کی عطا سے انبیاء علیہ السلام کو ہوتا ہے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ نہ ہم دعوی دعوی خدا بندی کرتے ہیں، اور نہ ہم دعوی نبوت کر سکتے ہیں، نہ ہم خدا ہیں نہ نبی ہیں، تو پھر ہمیں کیسے اطلاع ہو جائے گی؟ اور جب اطلاع نہیں ہے پوشیدہ امور پر، تو بغیر اطلاع پائے کس طرح ہم جرأت کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی اگر قبر کو سجدہ کرے تو فوراً ہم اس کو مشرک کہہ دیں؟ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ ظلم عظیم ہے۔ میں کبھی کبھی سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ فرض کر لیں کہ جمعے کی نماز ہو رہی ہے، نماز ختم ہوئی، ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور وہ کہتا ہے کہ آپ سب جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، سب تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں۔ اب لوگ کہتے ہیں بھائی وہ کیسے، ہم نے تو جمعے کی نماز پڑھی ہے، اور وہ کہتا ہے اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا کہ امام صاحب سامنے والی دیوار کو سجدہ کر رہے تھے، اور جو پہلی صف تھی وہ امام کو سجدہ کر رہی تھی، دوسری صف پہلی صف کو، تیسری صف دوسری صف کو، اور چوتھی صف تیسری صف کو سجدہ کر رہی تھی، سب ایک دوسرے کے آگے جھکے ہوئے تھے، تو اس لیے یہ سب آپ
دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، تو ہم جواب کیا دیں گے؟ کہ بظاہر تو ہم ایک دوسرے کے سامنے جھکے ہوئے تھے، یا امام صاحب دیوار کے سامنے جھکے ہوئے تھے، لیکن ہماری نیت اللہ کو سجدہ کرنے کی تھی، اس دیوار کو معاذ اللہ کوئی معبود سمجھ کے اس کو سجدہ کرنے کی تو نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیت اصل ہوئی نا۔ اگر نیت کو فراموش کر کے فوری طور پہ حکم کفر جاری کرنا جائز ہوتا تو بتائیے پھر اس شخص کی بات کیوں نہ مانی جائے، سب کے اوپر حکم کفر لگائیں؟ تو یہ جو زیادتی ہو رہی ہے نا ہمارے ہاں، ظلم عظیم ہو رہا ہے کہ اگر ایک آدمی سجدہ تعظیمی بالفرض سجدہ تعظیمی اپنی جہالت میں کرے اور ہم اس پر بڑھ کر حکم لگا کر خود شارع بننے کی کوشش کریں، تو یاد رکھیے، اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ اس کا سجدہ کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا آپ کا ایک مسلمان کو غیر مسلم قرار دینا بڑا گناہ ہے۔ تو بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ اصلاح کرتے کرتے انسان خود باعث ہلاکت بن جاتا ہے اور خود گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہرگز ایسا نہ کریں کہ آپ بغیر کسی شرعی دلیل کے مسلمانوں کو کافر و مشرک قرار دیں، بلکہ بات وہی ہے کہ اگر کوئی ایسی جہالت کر رہا ہے تو پہلا کام تو ریاست کا ہوتا ہے کہ قوانین ایسے بنائے جائیں، یا پھر مطلب لوگوں میں اچھی طرح شعور بیدار کیے جائے پیار محبت سے، اور اگر ایسا نہیں ہے، لوگ قبول نہیں کر رہے، تو پھر کم از کم حکم جاری کرنے میں احتیاط کی جائے کہ پہلے اس کی نیت معلوم کریں پھر کوئی حکم جاری کریں۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یاد رکھیں اچھی طریقے سے، کہ مسلمان کی نیت معلوم کیے بغیر اس پہ حکم کفر جاری کر دینا۔ تو یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ اس کا سجدہ کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں تھا جتنا بڑا گناہ ایک مسلمان کو ایک عمل پر غیر مسلم قرار دینا۔ اس کا حساب کتاب آخرت میں دینا انتہائی دشوار ہوگا۔ اس لیے میرے جو بھائی بہن فوراً اس طرح کی باتیں کسی کی بھی سن کر، اور پھر نہ وہ عالم ہوتے ہیں نہ مفتی ہوتے ہیں، اور وہ فتوے جاری کرنے لگ جاتے ہیں، ارے یہ تو شرک ہو رہا ہے، یہ کفر ہو رہا ہے، فوراً آپ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں، احتیاط درکار ہے۔ ہمارے جو محقق علماء ہیں انہوں نے کچھ مزارات پر یا قبور پر حاضری کے آداب بیان کیے ہیں۔ یہاں میری قبور سے مراد ہے جو انبیاء کی قبریں ہیں یا صحابہ کی ہیں یا اولیاء اعظام کی، علماء مفتیان کرام کی قبور۔ تو اس کے لیے ادب یہ ہوتا ہے، میں اس کا طریقہ تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ پائنتین کی طرف سے آئیں، سرہانے کی طرف سے نہیں آنا چاہیے، یہ ادب اور احترام ہے۔ آنے کے بعد اب مثال کے طور پہ یہ میت ہے اور یہاں قبلہ ہے، فرض کر لیں، تو قبلے کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہونا یہ مستحب ہوتا ہے، اور میت کی طرف رخ ہو، کیونکہ جیسے اب بالفرض یہاں قبلہ ہے تو میت ایسے لیٹی ہوگی، سر یہاں اور پیر یہاں۔ اب جیسے میں آ گیا اس کے سینے کے سیدھ میں کھڑے ہو جائیں جسے جنازہ پڑھتے ہوئے امام ہوتا ہے، اور پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہو، اور علماء نے فرمایا کہ 4-5 قدم کے پر کھڑے ہوں، یہ نہیں کہ آپ جا کے قبر کو چومیں، قبر کے قریب کھڑے ہو جائیں۔ اسی طرح سنہری جالیوں کو بھی مسئلہ یہی ہے، اگر آپ مدینہ منورہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں تو سنہری جالیوں کو پکڑنا، ان کے قریب جانا، اس کو خود علماء جو بہت بڑے بڑے عاشق رسول ہیں انہوں نے اس کو بے ادبی قرار دیا ہے۔ 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہوں، ادب سے کھڑے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو توفیق دی ہے، قرآن پڑھیں، سب کچھ، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور پھر ایسے ہی پلٹ کر واپس آ جائیں۔ یہ ہے ادب اور احترام۔ اس سے ہٹ کر یعنی قبر کو چومنا علماء نے مکروہ لکھا ہے، خود امام اہل سنت نے اس کو مکروہ لکھا ہے کہ قبر کو چومنا، سنہری جالیوں کو ہاتھ سے پکڑنا بے ادبی قرار دیا ہے، 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو صحیح علماء ہیں، محقق علماء ہیں، وہ کبھی بھی مطلب اس طرح کی غلط چیزوں کو نہ جائز کہتے ہیں اور نہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب یہ بڑی مطلب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بغیر امتیاز کیے، کہ ایک تو ہے نا کہ یہ کہیں بھائی جو ایسا کہتا ہے وہ غلط ہے، جو ایسا کہتا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے، نہیں، بس وہ سب کو گاجر مولی ایک ہی جگہ جمع ہو جاتا ہے، یہ سب جو ہے نا وہ ایسے ہیں، یہ سب جو ہیں ایسے ہیں۔ ارے بھائی، جو علماء صحیح بات بیان کر رہے ہیں، جو علماء اس طرح کی جو خرافات ہیں ان کو خرافات قرار دے رہے ہیں، آپ ان سب کو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ یہی پھر وجہ اختلاف بنتی ہے، اسی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور اسی سے پھر مسائل جنم لیتے ہیں۔ تھوڑا سا اس پر ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جو ہمارے بھائی بہن مزارات وغیرہ پر جاتے ہیں، آپ پہلے آداب حاضری سیکھیں، پھر اس کے مطابق کریں۔ وہاں جو کچھ لوگ کر رہے ہیں ان کا عمل آپ کے لیے دلیل نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے سوچ اور فکر اور اپنی جہالت کے اعتبار سے بعض اوقات عمل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے عمل کے مطابق عمل اختیار کر لیں، وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ جو اچھی طرح حج اور عمرے کے مسائل جانتے ہیں، آپ اچھی طرح جانیں گے، میری بات کو بہت اچھا سمجھیں گے کہ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، اس میں الٹی سیدھی حرکتیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور کوئی ہاتھ ہلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔
اسی طریقے سے میدان عرفات میں مزدلفہ میں کنکری مارتے ہوئے، جن کو کچھ پتہ نہیں بیچارے ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی ان کو دیکھ کے کوئی چیز سیکھے گا تو وہاں مناسک صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے ہی آپ جب حاضری کے لیے جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ کوئی بھی وہاں پہ ہے تو جیسا کر رہا ہے صحیح کر رہا ہوگا، بہت سی باتیں صحیح ہوتی ہیں اور ہزارہ باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے پہلے آداب حاضری انسان سیکھے اور اس کے بعد پھر ان کو فالو کرے، لوگ کیا کر رہے ہیں اس کی پرواہ نہ کریں، جو شریعت کہتی ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔